یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے قریب پوری دنیا پہ راج کیا تھا۔ ایک بار سفر کے دوران جب وہ مشرق کی طرف پہنچے تو وہاں ایک قوم ان سے ملی جو قوم ان کی بولی نہیں جانتی۔ اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے التجا کری کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اتنے نیک ہیں، آپ ہم لوگ کو یاجوج ماجوج کی قہر سے بچا لیے۔ یاجوج ماجوج ایسی مخلوق تھی جو بے انتہا طاقتور اور بہت زیادہ خطرناک تھی اور زمین میں فساد پھیلاتی تھی۔ یاجوج ایک گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہیں، ہر گروپ میں 4 لاکھ لوگ ہیں۔ یہ بے انتہا خطرناک قوم ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم کو یاجوج ماجوج کو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنائیں گے، اس کے پیچھے اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ تو پوری شدت سے سب لوگوں کے ساتھ اس کام کو کرنے میں لگ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی بہت ساری پلیٹیں بنوائیں اور بہت سارا لوہا اکٹھا کر کے لمبی پلیٹیں لگا دیں دیوار بنانے کے لیے، اور خوب ساری تانبے کی دیگیں پگھلا کے ان پلیٹوں کے اوپر ڈالی گئیں، اور لوہا اور تانبا مل کے ایک ایسی مضبوط دیوار تیار کی گئی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج اس کو پار نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اس میں سراغ کر سکتے تھے۔ یہ کام حضرت ذوالقرنین نے کیا اللہ کی مدد سے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گے تو یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید رہیں گے، جب اللہ چاہیں گے تبھی وہ اس دیوار سے نکلیں گے۔ تو یہ دیوار کہا جاتا ہے کہ چائنا میں بنی ہے، اور چائنا میں یہ دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہے۔ حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ کل ہم لوگ آئیں گے اور اس دیوار کو گرا دیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو واپس اسی مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ وہ پہلے تھی۔ لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ یاجوج ماجوج جب بھی اس دیوار کو چاٹیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو گرا دیں گے، اور پھر اگلے روز جب وہ آئیں گے تو اس دیوار کو گرا پائیں گے اور اس دیوار سے آزاد ہو جائیں گے۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج اس دیوار سے آزاد ہوئیں گے تو زمین میں بہت فساد پیدا کریں گے۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں آئے ہوئے ہوں گے، اور وہ سارے مومن بندوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج زمین میں اتنا فساد پیدا کریں گے، جو بھی چیز فصل جو ان کے راستے میں آئے گا وہ سب اس کو کھا جائیں گے، اور دنیا کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ سب پی جائیں گے، پوری دریائیں سوکھ جائیں گی، اور جب ایک گروہ ان کا آ کے پی کے پانی چلا جائے گا تو دوسرے گروہ کو لگے گا کہ یہاں پہ کبھی ندی تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کرنے کے لیے ان کی گردنوں میں ایسے کیڑے پیدا کر دیں گے کہ یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ان کی لاشیں بھر جائیں گی، اور ان لاشوں میں سے بہت شدید بدبو آئے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ ایسی بارش برسائیں گے کہ ساری گندگی صاف ہو جائے گی، اور زمین ایک بار پھر سے برابر ہو جائے گی، اور سب کچھ ایک جیسا ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت میں ہونے والی سب سے بڑی نشانیوں میں سے سب سے خطرناک نشانی ہے۔ ان کے ہر گروپ میں 4 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر شخص ان کے گروپ کا 1000 بچے پیدا کرتا ہے۔ ان کو یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ تعداد ہے، اور یہ لوگ جب تک 1000 بچے پیدا نہیں کر لیتے تب تک یہ مرتے نہیں، اور یہ لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو بھی بھوک لگنے پہ کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے گروپ کے 12 فٹ لمبے اور 12 فٹ چوڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک بالش۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس دیوار سے رہا کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قیامت میں ہونے والے فتنوں سے بچائے اور ہم لوگ کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔